الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن اہتدی بہدیہ ودعا بدعوتہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وبعد۔ سورۃ النساء میں اللہ رب العزت نے اسلامی معاشرے کی تشکیل اور تنظیم کے حوالے سے ہدایات اور احکام نازل فرمائے ہیں کہ یہ معاشرہ کس طرح مضبوط اور مستحکم ہوگا اور اس کی اساس عدل اور احسان ہونی چاہیے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے سورۃ النحل میں فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی۔ تو یہ آیت جو ہے سورۃ النحل کی، یہ اسلام کا منشور ہے۔ اسلام اس انسانی زندگی کو ان خطوط اور ان بنیادوں پر کھڑا کرنا چاہتا ہے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ یہ بہت ہی جامع اور شامل آیت ہے جو اسلام کے مقاصد کو جاننے کے لیے بڑی اساسی حیثیت رکھتی ہے کہ اسلام کے مقاصد کیا ہیں، اس زندگی کے اندر وہ انسانوں کو کیسے زندگی گزارنے کی ہدایات دیتا ہے اور ان کی زندگی کے اندر کون سی چیزیں جو ہیں وہ ہر وقت مطلوب اور ملحوظ ہیں۔ تو عدل اور احسان، اللہ رب العزت کے معاملے میں عدل اور احسان وہ تو اللہ رب العزت کی توحید ماننا ہے اور اللہ رب العزت کے ساتھ احسان اس کی عبادت کے اندر یہ ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ان تعبد اللہ کأنک تراہ، سب سے پہلے اللہ کا حق ہے، انسان کے اوپر سب سے پہلے اللہ کا حق ہے۔ تو اللہ کا حق یہ ہے کہ انسان اللہ کے ساتھ عدل والا معاملہ کرے، یعنی اس کی توحید مانے اور اس کا حق ادا کرے، عبادت کے اندر اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائے، یہ عدل ہے۔ اور جو اس کی ضد ہے وہ سب سے بڑا ظلم ہے، ان الشرک لظلم عظیم۔ اور احسان یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی بندگی انسان اس طرح کرے، اور اللہ کی بندگی حقیقت یہ ہے کہ انسان کی ساری زندگی ہی اللہ کی بندگی ہے، انسان کی ساری زندگی اللہ کی بندگی ہے۔ اور وہ ساری زندگی اللہ کی بندگی کیسے بنے گی کہ انسان ہر حال میں ان تعبد اللہ کأنک تراہ اس کا اہتمام کرے، ہر وقت اس کا دھیان اللہ کی طرف ہو اور اللہ کو راضی کرنا اس کا مقصود ہو، اور اللہ کی ناراضگی سے بچنا ہر وقت اسے اس کی فکر ہو، اور ہر وقت اس کے ذہن میں یہی چیز ہو کہ میں نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، میں نے اللہ رب العزت سے ملاقات کرنی ہے۔ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاۃ الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون
اولئک مأواہم النار بما کانوا یکسبون۔ تو انسان انک کادح الی ربک کدحا، یہ جو کچھ محنت مشقت دنیا کے کام دھندے جو تو کر رہا ہے، انک کادح الی ربک، تیرا ہر لمحہ تجھے رب کی طرف لے کے جا رہا ہے، فملاقی، اور وہ وقت آنے والا ہے جب تو اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، اور اس حال میں اللہ کے سامنے انسان کھڑا ہوگا کہ نہ کوئی اس کا حمایتی اور وکیل ہوگا، نہ کوئی اس کا سفارشی، اور کوئی اس کی طرف سے اللہ رب العزت کے سامنے جھگڑا کرنے والا ہوگا، بلکہ اللہ رب العزت کے سامنے انسان تنہا پیش ہوگا، اور اللہ رب العزت کے سامنے انسان تنہا پیش ہوگا، اور انسان اور اس کے اعمال بس یہی کچھ ہوگا، اور کوئی سفارشی نہیں ہوگا، اور کوئی وکیل نہیں ہوگا، اور کوئی حمایتی نہیں ہوگا، اور کوئی انسان کا مددگار نہیں ہوگا۔ فملاقی، تو اس چیز کو ہر وقت انسان یاد رکھے، کیونکہ اللہ رب العزت نے انسان کو عقل عطا فرمائی ہے، اور انسان کو اللہ رب العزت نے وحی کے ذریعے رہنمائی فرمائی ہے، اور انبیاء اور رسل کے نمونے اللہ رب العزت نے انسانوں کے لیے محفوظ رکھے ہوئے ہیں ان کی زندگیاں، اور بالخصوص محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں، ان کی زندگی اللہ رب العزت نے اس طرح محفوظ فرما دی ہے کہ وہ انسان کی رہنمائی کے لیے ہر وقت جب انسان چاہے اس سے رہنمائی لے سکتا ہے۔ وہ قرآن کی صورت میں بھی محفوظ ہے، اور سیرت کی صورت میں بھی محفوظ ہے، اور سنت کی صورت میں بھی محفوظ ہے کہ انہوں نے کس طرح اللہ رب العزت کی عبادت کی، اور کس طرح اللہ رب العزت کا مراقبہ کیا، اور کس طرح انہیں ہر وقت اللہ رب العزت کا لحاظ اور خیال ہوتا تھا۔ تو ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، یہ تو اللہ کے ساتھ انسان کا عدل اور احسان والا معاملہ ہے، اور وہ اس صورت کے اندر پہلی آیت کریمہ کے اندر یہ اللہ رب العزت نے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجہا، تو تقوی اللہ، تو یہ اللہ کا تقوی جو ہے یہ اللہ رب العزت کی عبادت ہی کا دوسرا عنوان ہے۔ اعبدوا اللہ اتقوا اللہ، اللہ رب العزت کا تقوی اختیار کرو، یعنی اللہ رب العزت کی عبادت کرو تقوی کے ساتھ۔ کیا معنی ہوا؟ یعنی اللہ رب العزت کے ساتھ محبت، اس کے لیے تذلل اور خضوع، اس کی اطاعت اور فرما برداری، اس کے اندر روح جو ہے وہ تقوی کی ہونی چاہیے۔ اور تقوی کیا ہے؟ تقوی یہ ہے کہ انسان اللہ رب العزت کے اوامر کو مانے، اس کی نواہی سے اجتناب کرے، اللہ کی ہدایت کے اوپر عمل کرے، اور سامنے اس کے ہر وقت یہ ہو کہ میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے اور اس کی ناراضگی سے بچنا ہے۔ تو یہ تقوی ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اللہ رب العزت کا حق آ گیا، اور اللہ رب العزت کے حق کے ساتھ پھر دوسرا حق جو ہے وہ اللہ کے رسول کا ہوتا ہے۔ ویسے تو اللہ رب العزت نے اپنے حق کے بعد عام طور پر ماں باپ کا حق بیان فرمایا ہے، جیسا کہ حضرت لقمان کا اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، تو اعبدوا اللہ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ لیکن اللہ رب العزت کے حق کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق اس لیے مقدم ہے کہ اللہ کا حق ادا کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، ان کی اطاعت کرنا، ان کی پیروی کرنا ضروری ہے۔ اس کے بغیر اللہ کا حق نہیں ادا ہوتا۔ اللہ رب العزت کا حق ادا کرنے کے لیے ہم کیسے کریں گے اللہ کا حق ادا؟ اللہ کے رسول پر ایمان لا کر، اس کی تصدیق کر کے، ان کی پیروی کر کے۔ تو اللہ کے بعد جو ہے وہ اللہ کے رسول کا حق ہے
صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ اللہ رب العزت کے حق میں سے ہی ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ۔ تو ایمان باللہ اور ایمان بالرسول، اللہ کا حق ادا کرنے کے لیے سب سے پہلے کیا چیز ہے؟ ایمان باللہ ہی ہے نا، اللہ کو مانا جائے جیسے اس کو ماننے کا حق ہے۔ تو اللہ کو ماننے کے ساتھ ایمان باللہ کیسے ماننا ہے اللہ رب العزت کو؟ یہ اللہ کے رسول پر ایمان لا کے اللہ رب العزت کو اس طرح ماننا ہے جیسے اللہ کے رسول نے منوایا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مان کر پھر ہم اللہ رب العزت کو صحیح مان سکتے ہیں اور اللہ رب العزت کا حق ادا کریں گے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کریں گے۔ تو اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حق بیان فرمایا ہے، ان کی اطاعت اور ان کی اتباع، اس کی بھی اس صورت کے اندر تعلیم دی گئی ہے۔ اور اطاعت رسول کے حوالے سے اس صورت میں اور سورۃ النور میں جتنی تاکید ہے شاید اور مقامات پر اس طرح کی تاکید جو ہے وہ نظر نہ آئے۔ ویسے تو ہر جگہ ہی ایسا ہوتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت کا حکم اللہ رب العزت نے دیا ہے۔ پیچھے سورہ آل عمران میں بھی گزر چکا، فاتبعونی یحببکم اللہ واطیعوا اللہ والرسول من یطع الرسول فقد اطاع اللہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا۔ تو یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق اللہ رب العزت نے اس صورت میں بیان فرمایا ہے، یہ اصل میں اللہ رب العزت کے حق کو ادا کرنے کا یہی ایک راستہ ہے۔ اللہ کا حق ادا کرنے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا کریں گے تو اللہ کا حق ادا ہوگا۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ اللہ پر ایمان تب ہی انسان کا معتبر ہوتا ہے جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ ان الذین یکفرون باللہ ورسولہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسولہ ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض ویریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا۔ آیت ہے نا سورۃ النساء کی کہ ان الذین یکفرون باللہ ورسولہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسولہ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ أُولَٰئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ تو تفریق بین اللہ و بین الرسول یہ بھی نہیں ہے، ایمان باللہ ایمان بالرسول دونوں لازم ہیں، اور تفریق بین الرسول والرسول، ایک رسول کو ماننا دوسرے کو نہ ماننا، یہ بھی ایمان کو باطل کر دینے والی چیز ہے۔ سارے رسولوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ تو یہ بھی اللہ رب العزت نے اس صورت کے اندر جس تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا اور رسولوں کی ذمہ داری اور رسولوں کے سلسلے کا جو اللہ رب العزت نے اس سورۃ النساء کے اندر بیان فرمایا ہے، انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ واوحینا الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وعیسیٰ وایوب ویونس وہارون وسلیمان وآتینا داود زبورا ورسولا قد قصصناہم علیک من قبل ورسولا لم نقصصہم علیک۔ تو یہ اس صورت کے اندر ایک خصوصی چیز ہے۔ یہ تو اللہ کا حق اور اللہ کے رسول کا حق، اور ویسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کے حوالے سے سورۃ النور اور سورۃ الاحزاب وہ بھی اہمیت رکھنے والی صورتیں ہیں، اور اس میں بھی اللہ رب العزت نے اس چیز کا بڑا تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے، خاص طور پر سورۃ الاحزاب میں اطاعت کے حوالے سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے حوالے سے سورۃ النور میں بھی اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے، اور یہ ساری چیزیں
انسان کو جمع کر کے ان کو پیش نگاہ رکھنا چاہیے، اس لیے کہ قرآن مجید کی جو ترتیب ہے وہ اس طرح نہیں ہے کہ جس طرح کے قانون یا دستور کی کتابوں میں ہوتا ہے کہ ایک چیز کے متعلقہ ساری چیزیں ایک ہی مقام پر ذکر کر دی جاتی، ایسا نہیں ہوتا۔ قرآن مجید کا اسلوب اس طرح کا ہے، حالات ہیں، حالات کے مطابق اللہ رب العزت نے ہدایات نازل فرمائیں اور تعلیمات اتاری، اور جس چیز میں جہاں کہیں کوئی کمی دیکھی گئی، جہاں کہیں کوئی غلطی ظاہر ہوئی یا کوئی ایسی لغزش ہوئی، اس کی اصلاح کرنے کے لیے برسر موقع وہ اصلاح کر دی جاتی ہے، اور پھر وہ اصلاح جو ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتاری گئی ہے وہ آئی تو اس سیاق کے اندر ہوتی ہے، لیکن وہ جو دین کا پورا سٹرکچر ہے اور دین کا پورا ہیکل ہے اس کے اندر اس کی حیثیت ہوتی ہے کہ وہ جو دوسرے مقامات پر اس کے ساتھ والی چیزیں ہیں ان کے ساتھ اس کو جوڑ کر وہ ایک موضوع کے حوالے سے اس کا جو ہے نا وہ اس کی پوری حیثیت یا اس کی پوری شکل جو ہے وہ اسی طرح واضح ہوتی ہے کہ ان ساری چیزوں کو جوڑا جائے۔ اسی لیے آج کل جو تفسیر کا ایک طریقہ ہے وہ التفسیر الموضوعی فی القرآن، موضوع کے اعتبار سے تفسیر، یعنی توحید اور اس کے متعلق جو آیات ہیں اور جو تعلیمات ہیں پورے قرآن مجید کے اندر ان کو ایک جگہ جمع کر لینا، توحید کے متعلق، رسالت کے متعلق، اللہ کے حقوق کے متعلق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کے متعلق، نماز کے متعلق، اور معاشرے کے اندر جو تعلقات ہیں ان کے حوالے سے، والدین کے ساتھ تعلق، میاں بیوی کا تعلق، اولاد کا تعلق، پڑوسیوں کا تعلق، رشتہ داروں کا تعلق، اس کے حوالے سے، تجارت کے معاملے میں، یہ تفسیر الموضوعی، یہ بھی تفسیر کے مطالعے کا ایک آج کل جو ہے نا وہ طریقہ مروج ہے، اور اس طرح قرآن مجید کا مطالعہ کیا جاتا ہے، اور یہ بھی ایک اچھا طریقہ ہے۔ پرانے علماء میں امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن مجید کے احکام کے حوالے سے ایک کتاب لکھی تھی احکام القرآن کے نام سے، تو اس احکام القرآن کو انہوں نے اسی موضوعی حوالے سے لکھا تھا، یا اسی انداز میں انہوں نے لکھنا شروع کیا تھا، لیکن اللہ کا کرنا کہ وہ کتاب جو ہے وہ محفوظ نہیں رہی، اس کا کچھ حصہ وہ دستیاب ہوا ہے اور وہ چھپا ہوا ہے صرف یہ جاننے کے لیے کہ اس کا انداز کیا تھا، لیکن افسوس کہ وہ جو ہے نا باقی نہیں رہی اور ابھی تک مکمل شکل میں سامنے نہیں آئی۔ تو کسی بھی موضوع کے حوالے سے پورے قرآن مجید کا جائزہ لینا اور اس کے اندر سے جو اس کے متعلقہ تعلیمات اور ہدایات ہیں ان کو تلاش کرنا، اس کے لیے ضرورت اسی چیز کی ہوتی ہے کہ بار بار قرآن پڑھا جائے، بار بار قرآن پڑھا جائے، بار بار قرآن پڑھا جائے۔ اور قرآن مجید یعنی ٹھیک ہے انسان فہارس سے بھی فائدہ اٹھا سکتا ہے، فہرستیں جو ہوتی ہیں ان سے بھی آدمی فائدہ اٹھا لیتا ہے کہ انہوں نے بعض چیزوں کی نشاندہی کی ہوئی ہے، لیکن قرآن مجید کا جو ہے نا یہ اعجاز ہی ہے کہ جب آپ کسی مسئلے کے بارے میں غور کر رہے ہوتے ہیں، تحقیق کر رہے ہوتے ہیں نا، تو آپ قرآن کی تلاوت کریں، وہ مسئلہ آپ کے ذہن میں، تو آپ کو اس کے بارے میں ایسا جو ہے نا ہنٹ ملتا ہے، ایسی جو ہے نا اس کے بارے میں ایسا جو ہے نا انسان کے ذہن کے اندر کلک ہوتا ہے، انسان کے سامنے روشنی ہو جاتی ہے۔ یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے، یہ اللہ رب العزت نے اس کو ہدایت بنایا نا، ہدی للناس ہدی للمتقین، تو انسان کے لیے اور نور ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، یہ نور ہے، روشنی ہے، اور روشنی جو ہے یعنی آپ ایک چیز کے بارے میں جستجو کر رہے ہیں، جاننا چاہتے ہیں آپ، تو آپ کو قرآن مجید کے ساتھ مناسبت ہو گئی ہے، آپ قرآن مجید سے تذکر، تفکر، تعقل، تدبر، یہ ان چیزوں کے ساتھ نا یعنی ان صفات کے ساتھ آپ قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں، تو آپ دیکھیں گے، تجربہ کر لیں اس کا کہ جس چیز کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں
اس طرح کا اشارہ آئے گا آپ کے سامنے ایک چیز روشن ہو جائے گی. بالکل. تو یہ قرآن کے ساتھ اس طرح کا تعلق جو ہے نا یہ اصل مقصد ہے. اسی لیے قرآن کو زیادہ پڑھنے کا، بار بار پڑھنے کا، نمازوں میں پڑھنے کا، قیام میں پڑھنے کا، تلاوت میں پڑھنے کا اللہ رب العزت نے اس کی تلقین فرمائی اور صحابہ کا یہ طریقہ رہا ہے. اور پھر واقعتاً وہ اس کتاب کے ساتھ ایسے تھے کہ انہوں نے اس کتاب کی رہنمائی میں زندگیاں سنوار لیں اور اپنے آپ کو اس طرح انہوں نے قرآن کے مطابق ڈھال دیا اور وہ معاشرہ انہوں نے قائم کر دیا اور وہ شخصیات انہوں نے تعمیر کی جو قرآن کا انسان ہے اور قرآن کا معاشرہ ہے. قرآنی معاشرہ اور قرآنی انسان اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے تو کامل اور اکمل انسان قرآنی کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن کا انسان جیسا انسان قرآن چاہتا ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نا خلقہ القرآن. اور اللہ رب العزت نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا ذکراً رسولا، انزل اللہ علیکم ذکراً رسولا، اور ان کو اللہ رب العزت نے اس طرح جوڑا ہے کہ ذکر اور رسول دونوں ایک بن گئے. ذکر اور رسول دونوں ایک بن گئے. تو اللہ کا حق، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق، اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھ ہیں، آپ کے اہل بیت ہیں، آپ کے صحابہ ہیں، ان کا حق، ان کی محبت اور ان کی اتباع کی کوشش اور ان جیسے اخلاق اور اعمال اور آداب کو اپنانے کا اہتمام، یہ چیزیں اس دین کے اندر ضروری ہیں. اور اس کے بعد پھر انسانی حقوق اللہ رب العزت نے اس صورت میں بیان فرمائے ہیں اور ان میں جو صلہ رحمی ہے، رشتے ناطے کا جو حق ہے اس کو جاننا اور اس حق کو پورا کرنا، یہ انسانی معاشرے کے اندر یہ ایک ایسا تعلق ہے اور ایک ایسا رشتہ ہے جس کی تقویت، جس کے تحفظ اور جس کی مضبوطی کے لیے اسلام نے بہت زیادہ تعلیم کے اندر تاکید فرمائی ہے اور بار بار اس کی تلقین فرمائی ہے کہ رشتے کو کاٹا نہ جائے، رشتے کو توڑا نہ جائے، رشتے کو قائم رکھا جائے، جوڑا جائے، اس کو مضبوط رکھا جائے، اس کے اندر کمزوری نہیں آنی چاہیے. اور اللہ رب العزت کے حق میں جو آدمی کوتاہی کرتا ہے، اللہ رب العزت کی توحید کا وہ اس میں کوتاہی کا مرتکب ہوتا ہے، مشرک ہے، وہ بھی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ. اور اسی طرح یہ جو رحم کا تعلق ہے، یہ جو آدمی اس کو پامال کرتا ہے اور اس کو توڑ دیتا ہے، کاٹ دیتا ہے، تو اس کے بارے میں بھی، قاطع الرحم کے بارے میں بھی بڑی وعیدیں آئی ہیں، قطع رحمی کرنا. تو اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے پہلی آیت کے اندر ہی یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. تو واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام، اللہ رب العزت سے ڈرتے رہو، واتقوا اللہ الذی تساءلون به، جس کا واسطہ دے کر سوال کرتے ہو. جب کوئی کام اٹک جاتا ہے تو پھر کیا کہتے ہو؟ اللہ واسطے، بھائی اللہ واسطے ایسے کرتے. جب کوئی جو ہے نا راستہ نہ ہو تو پھر اللہ کا واسطہ دے کر جو ہے نا وہ سوال کیا جاتا ہے. واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام. والارحام یعنی ایک قرات اس کی والارحامی بھی ہے، عبداللہ بن مسعود سے منقول ہے، وہ جو واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحامی، یعنی اس کا عطف جو ہے وہ بھی کی ضمیر پر ہو یا
واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، یا واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام کا معنی یہ ہو کہ واتقوا اللہ فی قطع الارحام، اللہ رب العزت سے ڈرو قطع رحمی کے لیے۔ تو ارحامی بھی پڑھا گیا ہے، لیکن جو قرات مشہورہ اور متواترہ ہے ان میں تو یہ قرات نہیں ہے، لیکن علماء نے اس کو ذکر کیا ہوا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوگا یعنی جس کا واسطہ دے کر سوال کرتے ہو اور اللہ رب العزت سے ڈرو قطع رحمی کے معاملے میں۔ اور مشہور قرات جو ہے وہ یہی ہے واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، یعنی واتقوا الارحام ان تقطعوها، اور ارحام سے بچو کہ ان کو قطع کرو۔ واتقوا اللہ فی قطع الارحام، اللہ رب العزت سے ڈرو قطع رحمی کے معاملے میں۔ تو قطع رحمی جو ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ کبائر میں سے ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اور اللہ رب العزت نے صلہ رحمی کا حکم دیا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر اس کی بہت تاکید بیان ہوئی ہے اور اس کے فضائل بھی بیان کیے گئے ہیں۔ اور رحم جو ہے یہ ایک ایسا تعلق ہے، اللہ رب العزت نے اس کو اپنی ذات کے ساتھ نسبت دی ہے۔ شجنۃ من الرحمن، شجنۃ من الرحمن کا معنی کیا ہوگا؟ یعنی یہ شاخ وہاں سے نکلی ہوئی ہے، اللہ رب العزت کے نام سے نکلی ہوئی شاخ ہے یہ رحم، رحم رحمان سے نکلا ہوا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے جب رحم نے اللہ رب العزت سے سوال کیا، یہ ایک مانوی چیز ہے، اور اللہ رب العزت نے مانوی چیزوں کو وجود بھی بخشا ہوا ہے۔ یہ کوئی صرف ایسی بات نہیں ہے کہ مانوی چیزیں جو ہے نا ان کا وجود نہ ہو، تو اللہ رب العزت کے ہاں ان چیزوں کا وجود ہے اور وہ مشخص ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جب اس چیز کو معنویت عطا فرمائی، یعنی یہ ایک حقیقت واقعہ ہے جو تعلق ہے یہ لوگوں کے اندر ہوتا ہے، اور اس کا کوئی وجود بھی ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے بہت ساری چیزوں کو وجود دیا ہوا ہے۔ نیک اعمال کو بھی وجود ملتا ہے، برے اعمال کو بھی وجود ملتا ہے، اور یہ اعمال جو ہے نا ان کا وجود بنتا ہے۔ اسی طرح کی مانوی چیزوں کے بھی اللہ رب العزت نے ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے وجود بخشا ہوا ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کے عرش کے ساتھ چمٹ گیا رحم، اور اللہ رب العزت کے عرش کے ساتھ چمٹ کے اس نے اللہ رب العزت سے التجا کی کہ یا اللہ تو نے مجھے وجود تو بخشا ہے، تو نے مجھے بنا دیا ہے، اب جو میرے اس تعلق کو نبھائیں گے، اس کا احترام کریں گے، اس کو قائم رکھیں گے، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن کئی ایسے ہیں جو اس کی پرواہ نہیں کریں گے، اس کو توڑیں گے، اس کو کاٹیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا اصل من وصل کی واقطع من قطع کی۔ تو یہ رحم جو ہے یہ بڑا ایک ایسا تعلق ہے جو معاشرے کو جوڑنے والا ہے، اور اللہ رب العزت نے انسان کو دو طرح کے تعلقات کے اندر جوڑا ہے، دو طرح کے تعلقات کے اندر۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا۔ تو اللہ رب العزت نے انسان کو نسب خونی و صہرا اور قانونی، ان دونوں رشتوں کے ساتھ اللہ رب العزت نے جوڑ دیا۔ تو یہ قانونی رشتہ جو سسرال کی وجہ سے قائم ہوتا ہے، اور خونی رشتہ جو ننیال اور ددیال کی وجہ سے قائم ہوتا ہے، یہ رشتے جو ہیں نا یہ نبھانے چاہیے، اور ان کی پاسداری کرنی چاہیے، اور ان کے حقوق کو جاننا بھی چاہیے اور پورا بھی کرنا چاہیے۔ اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے اس کی بہت زیادہ جو ہے نا تاکید بھی فرمائی ہے، اور اس کے جو مختلف پہلو ہیں ان کو اللہ رب العزت نے نمایاں فرمایا ہے۔